گزشتہ نشست 57 ختم ہوئی، اب ہم نشست نمبر 58 پہ آ گئے ہیں۔ بدر کے میدان میں قریش کی آمد۔ گزشتہ نشست میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ صحابہ کرام 2 پانی بھرے غلاموں کو پکڑ لائے، 2 پانی بھرنے والے غلاموں کو پکڑ لائے اور ان سے قریش کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے کچھ پہلے حضور کو بسبس بن عمر اور عدی بن ابی زغبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آ کر خبر دی تھی کہ ایک قافلہ پہنچنے والا ہے، مگر حضور نے اس پر حملے کی نہ کوئی تیاری کی، نہ تعارض فرمایا۔ اس سلسلے میں ابن اسحاق رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے 2 حضرات اپنے طور پر چلتے چلتے بدر تک جا پہنچے۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں کسی لین دین پر جھگڑ رہی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ 1-2 دن میں قافلہ آنے والا ہے، تو گھبرا مت، میں مزدوری کر کے تیرا قرضہ چکا دوں گی۔ یہ دونوں ان کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ عرض کیا۔ دریں اثنا ادھر ابو سفیان نے اسی کنویں پر پہلے مجدی کو بھیجا، پھر خود پہنچا اور اس نے مجدی سے پوچھا کہ کیا تم نے یہاں کسی کو دیکھا؟ تو اس نے بتایا کہ ہاں، میں نے 2 آدمیوں کو اونٹ پر پانی لے جاتے ہوئے دیکھا، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی دکھائی نہیں دیا۔ ابو سفیان اونٹ بٹھانے کی جگہ پر آیا اور وہاں جو مینگنیاں پڑی ہوئی تھیں ان کو توڑ کر دیکھا تو ان میں کھجور کی گٹھلیاں پائیں۔ وہ انہیں دیکھ کر بولا، واللہ یہ تو یثرب کا چارہ ہے، اور اس کے بعد تیزی سے قافلے کی طرف پلٹ گیا اور اونٹوں کے منہ پر ضربے لگا کر قافلے کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔ وہ انہیں لے کر ساحل کے سمت بڑھ گیا اور بدر کو بائیں طرف پیچھے چھوڑ دیا۔ اس طرح ابو جہل کو اس نے اطلاع دے دی کہ قریش کو کہلا بھیجا کہ تم صرف قافلہ آدمی بال بچانے نکلے تھے، وہ لات و زن بچا دیا، اب واپس لوٹ جاؤ۔ لیکن ابو جہل نہ مانا، کہنے لگا، واللہ ہم جب تک بدر نہ پہنچیں اور جشن نہ منا لیں واپس نہیں جائیں گے۔ وہاں ہم 3 دن تک رہیں گے، جانور کاٹیں گے، کھائیں گے اور کھلائیں گے اور شراب پیئیں گے، مجرا دیکھیں گے، اور اس طرح عرب میں ہماری دھاک بیٹھ جائے گی، اس لیے وہاں چلنا چاہیے۔ لیکن اخنس بن شریک جو کہ بنی زہرہ کا حلیف تھا، اس نے کہا کہ نقصان نہ ہونے کی صورت میں وہاں جانے کا کوئی جواز نہیں ہے، لہذا تم بزدلی کا تانا مجھے دے لو اور واپس چلو، کیونکہ مال بھی بچ گیا، ہمارا آدمی مخزومہ بن نوفل بھی۔ ایسا نہ کرو جیسا یہ شخص کہتا ہے۔ آخر وہ لوٹ گیا اور بنی زہرہ کا ایک شخص بھی وہاں نہ رہا، کیونکہ وہ ایسا شخص تھا جس کی ہر ایک بات مانتا تھا، اور اس کے علاوہ قریش کی کوئی شاخ ایسی نہ تھی کہ جس کا کوئی نہ کوئی آدمی نہ نکل گیا ہو، لیکن طالب بن ابی طالب ان کے ساتھ تھا۔ اس موقع پر قریش کے کچھ لوگوں نے طعنہ دیا کہ اے بنی ہاشم، تم بظاہر ہمارے ساتھ ہو، لیکن تمہیں الفت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ سن کر طالب بھی ان لوگوں کے ساتھ یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ میں ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا، اور اس موقع پر اس نے بہت سے اشعار اس مضمون کے کہے۔ جہیم نے بھی انہیں واپسی کا مشورہ دیا اور کافی پریشان تھا۔ جب یہ لوگ الجفا میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے تو اس نے خواب دیکھا جو کہ بقول اس کے نیم خوابی کی حالت میں تھا۔ ایک شخص آیا اور وہ گھوڑے پر کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھ ایک اونٹ بھی تھا۔ پھر اس نے کہا کہ ذبح بن ربی، شیبہ بن ربی، ابو الحکم بن حشام، امیہ بن خلف اور فلاں فلاں مارے گئے۔ اس میں وہ تمام نام شامل تھے جو غزوہ بدر کے بعد میں قریش میں مارے گئے۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس نے اپنے اونٹ کے سینے پر ایک ضرب لگائی اور اس کو چھوڑ دیا، اور لشکر میں وہ دوڑتا پھرا حتیٰ کہ لشکر قریش کے خیموں میں سے کوئی خیمہ نہ بچا جو کہ اس کے خون سے تر نہ ہو گیا۔ ابو جہل نے
اس کو جھڑک دیا اور کہا کہ تم بھی ایک اور نبی پیدا ہو گئے ہو ہمارے لیے، کل تمہاری بھی ہم نبوت کا جھوٹا کل تمہاری بھی ہم نبوت کو جھوٹا ثابت کر دیں گے جب ہم اہل یسرب پر غالب ہوں گے۔ غزوہ بدر میں قریش کا پڑاؤ، ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریش یہاں تک پہنچ کر رک گئے کہ ادھر ایک پہاڑی نما ٹیلہ النقل تھا اور دوسری طرف وادی تھی جس کا نام وادی بطن یا یلیل تھا۔ بدر کی باولیاں مدینے کی طرف نشیبی علاقے میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بارش برسا دی اور یہ وادی چونکہ ریتیلی تھی لہذا نشیب کی طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہو گئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ذرا اونچائی پر تھا لہذا وہاں کی زمین بارش سے بیٹھ کر تھوڑی سخت ہو گئی اور چلنے پھرنے میں صحابہ کرام کے لیے سہولت کا باعث بنی، جبکہ کفار کے لیے زحمت کا باعث۔ یہ پہلی افتاد تھی جو ان پر پڑی اور ان میں صاحب نظر اس سے خاصے خوفزدہ ہوئے، مگر ابو جہل پر تو موت منڈلا رہی تھی، وہ بھلا اپنے غرور میں ان باتوں کو کب خاطر میں لاتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے ان کی طرف بڑھے اور بدر سے قریب ترین چشمے پر قبضہ کر لیا، لیکن بنی سلمہ سے یہ روایت پہنچی ہے کہ الخباب بن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ کوئی جنگی چال ہے یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس سے انحراف ناممکن ہے، یہ آپ کی ذاتی رائے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے اور جنگی چال ہے۔ عرض کیا تو یہ مقام کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ یہاں ابن کثیر نے تھوڑا سا اضافہ کیا ہے کہ جب حضور سے خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کر رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام برابر میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ جو مشورہ آپ کو یہ دے رہے ہیں وہ آپ قبول فرما لیجئے کیونکہ ان کی رائے صائب ہے۔ حضور نے پوچھا کہ کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ انہیں میں کیا سارے اہل آسمان جانتے ہیں، یہ واقعی بڑے صادق القول اور صاحب الرائے اور بہادر ہیں۔ تب انہوں نے کہا کہ آپ آگے تشریف لے چلیں، ہم اس چشمے کے پاس اتریں گے جو قریش کے قریب ہے، اس کے پیچھے جتنے بھی چشمے یا گڑھے ہیں انہیں ہم ناکارہ کر کے اس طرف ایک حوض بنا لیں گے اور اس میں پانی ذخیرہ کر لیں گے تاکہ پانی ہمارے قبضے میں رہے، ورنہ ہمیں مشکل ہوگی۔ حضور نے فرمایا تم نے صحیح رائے دی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اٹھ کر چلے، یہاں تک کہ جب قریش کے قریب ترین چشمے پر پہنچے تو وہیں ٹھہر گئے۔ جس چشمے پر آپ اترے تھے اس پر حوض بنا کر بارش کا پانی ذخیرہ کر لیا گیا اور پانی نکالنے کے لیے برتن اس میں ڈال دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صاحبان، ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ ہی راوی ہیں کہ ان سے عبداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا کہ ان سے کسی نے بیان کیا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے ایک صاحبان تیار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس میں تشریف رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سواریاں تیار رہیں، اس کے بعد ہم مطمئن ہو کر دشمن سے مقابلہ کریں، ورنہ ہماری جان آپ میں رکھی رہے گی۔ پھر اگر اللہ نے ہمیں غلبہ عطا فرمایا اور دشمن پر فتح نصیب ہوئی تو ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا، اگر دوسری صورت پیش آئی تو آپ سوار ہو کر قوم کے ان ساتھیوں سے مل جائیے گا جو ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، وہ وفاداری میں ہم سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ اگر انہیں یہ یقین ہوتا کہ جنگ درپیش ہے تو وہ بڑھ جانے والوں میں نہیں تھے۔ اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا، وہ آپ کے خیر خواہ رہیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہت تعریف فرمائی اور ان کے لیے بھلائی کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صاحبان میں تشریف
میں فروکش ہو گئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی یہاں بھی اس بات کی روادان نہ ہوئی کہ وہ کفار پر پانی بند کر دیں۔ شاید امت کو یہ سبق دینا مقصود تھا کہ ضروریات زندگی دشمنوں پر بھی بند نہ کی جائیں، لیکن اور ہدایت کی طرح امت یہ بات بھول گئی اور بعد میں کافر تو کیا اپنوں تک کو بلا لحاظ ایک ہی ڈنڈے سے ہنک دیا۔ لہذا جب قریش نے حوض پر پانی پینے آئے تو حضور نے فرمایا کہ انہیں پانی پینے دو، لیکن یہ عجیب اتفاق تھا کہ اس احسان کو یاد رکھنے والوں میں سوائے حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدر کے روز سب مارے گئے۔ انہوں نے اس کے بعد اسلام اختیار کر لیا اور نمایاں کارنامے انجام دیے، مگر وہ زندگی بھر جب بھی کوئی اہم قسم کھاتے تو یہی فرماتے کہ نہیں، ایسا نہیں، اس ذات کی قسم جس نے مجھے بدر کے دن کی ہلاکت سے بچا لیا۔ قریش کو نیک مشورہ دینے والوں میں ایک شخص اور بھی تھا جس کو انہوں نے محمدی لشکر کی خبر لانے بھیجا، وہ تھا عمر بن وہب الحجی۔ اس نے آ کر بتایا کہ ان کی تعداد 300 یا اس سے کچھ زیادہ ہے۔ پھر مزید یقین کے لیے وادی میں دور تک چلا گیا، مگر پشت پر کوئی اور کمک یا فوج آتی نظر نہیں آئی، لیکن اسے کوئی ایسی غیر مرئی مخلوق ضرور نظر آئی جو لاشوں کو اونٹوں پر اٹھائے ہوئے تھی۔